ایام شہادت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام شروع ہو چکے ہیں مومنوں، لباس سوگ پہن لو۔ اے مسلمانوں، آپ حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو نمبر 4 پر مانتے ہیں، لیکن پھر بھی مولا علی علیہ السلام کے کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں ان کے لیے محبت تو ہوگی، تو آپ کے اور ہمارے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے غم کے ایام شروع ہو چکے ہیں۔ زیادہ غم کی بات یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کے گھر میں جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہے، جب وہ دیکھتی ہے کہ جس ملعون عبد الرحمن ابن ملجم نے بی بی کے بابا مولا علی علیہ السلام کے سر پہ وار کیا ہے، امام علی علیہ السلام کہتے ہیں امام حسن کے سامنے، امام حسین کے سامنے، بی بی زینب کے سامنے، غازی عباس کے سامنے کیا کہتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں کہ اس شخص کو پانی پلاؤ، یہ گھبرایا ہوا ہے۔ اتنے رحیم و کریم مولا عبد الرحمن ابن ملجم کو پانی دیا گیا، وہ ملعون بے غیرت کہتا ہے کہ میرا روزہ ہے۔ اندازہ کریں آپ، اللہ ایسے روزوں کو قبول نہیں کرے گا، اللہ ایسی نمازوں کو قبول نہیں کرے گا۔ جس نماز، روزے، حج میں، جس بھی عبادات میں آل محمد سے بغض ہو۔ عبد الرحمن ابن ملجم کیونکہ مسلمان تھا اور اس دن اس نے روزہ بھی رکھا تھا، قرآن پاک بھی پڑھتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، لیکن امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قاتل تھا۔ یہاں سے مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ عبادتیں، یہ روزے، یہ نمازیں، یہ ساری چیزیں جو بھی عبادات آپ کرتے ہیں وہ بے مقصد ہیں۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی عزت نہ کی، ان کا احترام نہ کیا، ان سے دین نہ لیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ابھی آپ کو میں نوحہ سنوانے والا ہوں، بڑے غور و فکر سے سنیے گا۔ دیکھیں، جو گھر کی بیٹیاں ہوتی ہیں نا، وہ گھر کی زینت ہوتی ہیں، گھر کی عزت ہوتی ہیں۔ جب امام علی بن ابی طالب علیہ السلام شہادت کا وقت قریب ہوتا ہے مولا کا، تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو مولا دیکھتے ہیں کہ مولا کو تو پتہ تھا کہ یہ امت کیا کرے گی مولا کی اولاد کے ساتھ، تو یہ کچھ لمحہ فکر ہے اس نوحے میں۔ خدا را اس نوحے کو بڑے غور و فکر سے سمجھیے گا۔ اور کیونکہ یہ ایران میں جنگ بھی لگی ہوئی ہے اور کچھ شیعہ جو ہے وہ غافل ہو چکے ہیں مولا علی علیہ السلام کے ذکر سے، وہ مولا کے اس غم کے ایام میں دیگر لوگوں کا جو ہے وہ غم منا رہے ہیں۔ تو ہر کسی کا معیار اپنا اپنا ہے مولا کو ماننے کا، کیونکہ ہم اپنے مولا سے جو ہمارا محبت کا معیار ہے، ہم اس محبت میں دوسرے لوگوں کی شخصیات کو ایڈ نہیں کرتے، ہمارا ایک الگ مولا سے محبت کا انداز ہے، معیار ہے۔ تو لہٰذا ہم جتنے بھی ظالم لوگ ہیں ان کی مذمت کرتے ہیں، ان پر لعنت بھیجتے ہیں، لیکن یہ ایام مولا کے ایام ہیں، یہ ایام اہل بیت کے غم کے ایام ہیں، تو لہٰذا ہم اس میں کسی کا بھی ذکر نہیں کر سکتے، محمد والے محمد کا ذکر ہوگا۔ اور یہ نوحہ بڑے غور و فکر سے سنیے گا۔ بسم اللہ۔
ایسی غربت میرے اللہ زینب پہ آ رہی ہے، ایسی غربت میرے اللہ زینب پہ آ رہی ہے، ایسی غربت میرے اللہ زینب پہ آ رہی ہے، لاش ہے ہائے ہائے یا سید سلام اللہ علیہ. جب جب زینب تھی روتی عباس بھی آہیں بھرتے، جب جب زینب تھی روتی عباس بھی آہیں بھرتے، بہن غازی کے روتے آنسو بہا رہی ہے، یا ابو الفضل یا سید سلام اللہ علیہ یا امام سلام اللہ علیہ. باپ کی آخری سانسیں اور بیٹی دور کھڑی ہے، باپ کی آخری ایسے لمحے پر بھی وہ خود کو چھپا رہی ہے، ایسی غربت میرے اللہ سلام اللہ علیہ. آ رہی ہے، ایسی غربت میرے اللہ زینب اب حوصلہ کر کے بابا کو سینے لگا لے، زینب اب حوصلہ کر کے بابا کو سینے لگا لے، کوئی پہلو کو چھپائے تجھ کو بلا رہی ہے، یا سید بابو کو سہارا دے کر بستر سے اٹھا بیٹا، بابا
سلامت زینب کے دل کے صدمے تو لکھتا جائے سلامت زینب کے دل کے صدمے شام کی گردن تجھ کو نورا دکھا رہی ہے مولا علی علیہ السلام کے تمام دشمنوں پر اللہ کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا وہ اپنے بابا امام علی علیہ السلام سے بھی پردہ کرتی تھی، اور بی بی نے کوفہ کی عورتوں کو چادر لینا سکھایا، بی بی نے عورتوں کو قرآن پڑھنا سکھایا، بی بی نے وہ دین کا کام کیا، کیونکہ جنت کی جو عورتیں ہیں ان کی سردار کی بیٹی ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بی بی شریکت الحسین علیہ السلام ہے۔ مولا حسین علیہ السلام تو 10 محرم کو شہید ہو گئے۔ 10 محرم کے بعد مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو امامت کو سنبھالا ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے، خدا کی قسم بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، ہم بیان نہیں کر سکتے بی بی کی مظلومیت۔ ہمارا حوصلہ نہیں ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔